بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ آپ سے مخاطب ہے مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو نہایت بریف ہے، کچھ 6-7 منٹ کی ہوگی، اور ایک نہایت اچھے اور سوشل سبجیکٹ پر میں بات کروں گا، اور یہ سبجیکٹ ہے دا ریچ، دی پور پیپل اینڈ اللہ، یعنی امیر کبیر لوگ اور غریب لوگ اور خدا کیا کہتا ہے۔ دنیا میں دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ دولت ہے، اور اسی شہر میں، اسی ملک میں، اسی علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں جو ان کے ملازم ہیں، کام ہیں، ان کے مالی ہیں، ان کے ڈرائیور ہیں، ان کے کارندے ہیں، بے روزگار بھی ہیں، یا کچھ معمولی سا کام کرتے ہیں اور پیسے کو ترستے ہیں، ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ کیا نظام ہے؟ بعض لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ یہ نظام کیا ہے، کیوں ہے ایسا؟ اچھا، اب اس پہ بات یہ کرنی ہے کہ میں نے جب تحقیق کی اور میں نے ریسرچ کی قرآن کریم کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ مرعوب نہ ہوں، آپ زیادہ دولت مند لوگوں کو دیکھ کے خائف نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس پر میں آپ کو ایک دلیل کے ساتھ، ایک ریفرنس کے ساتھ قرآنک آیات کا جو ہے وہ ریفرنس دوں گا، اور اس کے بعد میری ویڈیو ختم ہو جائے گی۔ بڑی بریف سی بات ہے، اور یہ آپ کے دل کو اطمینان دے گی، سکون دے گی، اور بڑی طمانینت دے گی۔ وہ آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 16 میں، اس کا نام ہے سورہ طٰہٰ، اور اس میں آیات ہیں 131 سے لے کر 132، سورہ طٰہٰ۔ میں یہ اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کیونکہ ویڈیو میری شارٹ ہے، ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات کا میں نے ترجمہ آپ کو سنایا۔ اب ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ بعض لوگوں کے بعد رولز رائس گاڑیاں، لینڈ کروزر اور بینٹلے کانٹیننٹل اور جناب فراری اور رولیکس گھڑیاں، اور بڑی بڑی مہنگی گھڑیاں، بڑے بڑے مہنگے لباس، بڑے بڑے فارم ہاؤس، قیمتی گھروں میں وہ رہتے ہیں، لمبے لمبے باتھ روموں میں ایئر کنڈیشنر بھی لگائے ہوتے ہیں، اور بے شمار نوکر چاکر اور خدمت گزار، اور اعلیٰ ترین کھانے کھاتے ہیں۔ کھانی 2 روٹیاں ہوتی ہیں، اور ایک بستر پہ سونا ہوتا ہے، ایک کمرے میں آدمی سو سکتا ہے۔ کبھی آدمی اس بات پر غور نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اپنے ہی خود سے کہ فلاں آدمی جو ہے بڑا امیر کبیر ہے، وہ شہر میں بڑی دولت کا مالک ہے، شاید اللہ اس سے راضی ہے، اور مجھے اللہ نے جو ہے وہ غریب رکھا ہوا ہے، تو شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کا یہ فارمولہ نہیں ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے بے حساب رزق دے، جس کو چاہے نپا تلا رزق دے۔ اس پر بھی ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، جس کو چاہے نپا تلا رزق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ساری دنیا کو بے پناہ دولت دے دیتا، اور اگر ایسا کرتا تو تم زمین پر غدر عظیم برپا کر دیتے۔ یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ لہذا مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس وہم میں مبتلا ہونے کی ضرورت بھی نہیں کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہے اللہ اس سے خوش ہے۔ یہ اللہ نے اس کو آزمانے کے لیے دی ہے،
اور آپ کو اگر رزق کی تنگی ہے یا تھوڑا رزق ہے آپ کے پاس، کمی ہے رزق کی، تو آپ کو بھی آزمانے کے لیے دیا ہے۔ اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی سب کے لیے آزمائش کا مقام ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہی پائندہ تر ہے۔ نماز پڑھیے، صبر کیجئے، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر اطمینان رکھیے۔ آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔